السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، فرید خان کا وائس فرام شکاگو سے سلام۔ آج کا میرا موضوع جو پاکستان کے حالات ہے اس پر اپنا انالیسس دینے کا میرا ارادہ کیا۔ میں کئی دنوں سے تو نہیں بنا رہا تھا ویڈیو جان بوجھ کر، کیونکہ ہر بات کے اندر جو ہے، ہر چیز کے اندر ہماری جو اعلیٰ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے تانے بانے مولے جاتے ہیں، تو اس سے لوگ فرسٹریٹڈ ہیں اب میرے سمیت، کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اب اس کو بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پچھلے 74 سال میں کچھ فرق نہیں پڑا تو آگے بھی کچھ نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ہاں، ان کے اپنے ہاتھوں سے کوئی انقلاب آ جائے اور یہ خود ہی جس طریقے سے یہ مریم کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور اس پروموشن کے بعد اس مریم کا، اور وہ ان سے حسینہ واجد بن کر ان سے انتقام لے، تو پھر جا کے ان کے شاید عقل ٹھکانے آئے گی ان لوگوں کی، اور شاید جا کے وہ جو شکنجہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ شاید اس پولیٹکس میں سے نکلے پاکستان کی۔ لیکن اس میں آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ سیاستدانوں کو بھی اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا کہ یہ حرام خوری نہیں چلے گی، یہ ملک دشمنی نہیں چلے گی اس کے اندر۔ اب میں آتا ہوں آپ کو دوبارہ اسی تحریک لبیک کی جو حالیہ پچھلے 6-7 دن سے جو ملک میں انریسٹ چل رہا ہے، اور بہت زیادہ اس میں بات چیت چل رہی ہے، اور ابھی پچھلے دنوں کوئی ایکشن بھی ہوا کل پرسوں کے اندر، وہاں پہ کئی افراد شہید ہو گئے اس کے اندر۔ یہ ظلم ہے، لیکن اب اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے ان کو روڈیں خالی کرانے کی کوشش کی تو انہوں نے پولیس والے گرفت پکڑ لیے، پولیس والوں کو مارا، اتنا مارا ہے کارکنوں کو، پولیس والوں کو، اور 2 پولیس والے تو شہید بھی ہو گئے اس کے اندر بیچارے ڈون ڈیوٹی، اور لوگوں سے نعرے لگوائے گئے زبردستی کر کے۔ آپ دیکھیں کیا اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ کہیں سے لگتا ہے آپ کو کہ یہ اسلام کے صحیح پیروکار ہیں؟ کہیں سے دکھتا ہے آپ کو یہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح رفقہ کار ہیں، ان کے صحیح بندے ہیں، ان کی تعلیم پر عمل پیرا نظر آتے ہیں کہیں سے آپ کو یہ لوگ؟ دیکھیں، بات وہاں سے خراب ہوتی ہے جب آپ کو حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے، حکومت کی مطلب ہے کہ ریٹ کو سمجھنا چاہیے، اور اس کی مجبوری کو بھی سمجھنا چاہیے حکومت کی، اور مطلب ہے کہ آپ نے ایک ضد لگا لی کہ جس فرانس کے سفیر کو نکالا۔ ارے بھائی، فرانس کے سفیر کو نکالنے سے کیا دنیا صحیح ہو جائے گی؟ وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ رشدی مرحوم، آج سے کوئی 32-34 سال پہلے یا 38 ایئرز ہو گئے اس بات کو، اس نے کتاب میں بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور قرآن شریف کی شان، تو کیا وہ کتاب بکنی بند ہو گئی؟ وہ آج بھی بک رہی ہے کتاب۔ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ان لوگوں نے ایک طریقہ کار بنا لیا ہے، یہ جو اینٹی اسلامک پارٹیوں نے، مینس آپ یہودیوں کو سمجھ لیں یا عیسائیوں کا وہ گروپ جو کہ آپ کے اسلام کے خلاف ہے، وہ ایک بات چھیڑتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بھیج دیتے ہیں وہ پیغام کہ اس پہ کام شروع کر دو۔ آپ نے جتنی دفعہ بھی کام کیا، اپنے ملک کا، اپنے لوگوں کا نقصان کیا۔ ہر تحریک میں، ہر جلوس کے اندر لوگ مرتے رہے آپ کے، لیکن اس کا حاصل کیا ہو، فائدہ کیا ہو؟ کیا وہ 40 سال میں یہ چیز رک گئی ہے؟ نہیں رکی، نہ رکے گی، نہ پہلے کبھی رکی تھی آج سے 1400 سال پہلے، نہ آج رکی ہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑھیا نے کچرا پھینکا، کچرا پھینکتی تھی وہ روزانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا، نہ ان کے رفقا نے کبھی اس کو کچھ کہا۔ یار بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، ہر چیز میں ضد اچھی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ضد کا نقصان آپ نے دیکھ لیا، آپ نے 2 پولیس والے مارے، کئی بندوں کو اپنے یرغمال بنا لیا، ڈی ایس پی ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ نے کچھ ان کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ ابھی بھٹی صاحب کا پیغام تھا کہ وہ میں سن رہا تھا میں کہ جی انہوں نے بڑا اچھا سلوک کیا ہمارے ساتھ،
کون باہر نکل کے بولتا ہے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے ڈنڈا مارا، ہمارا کوئی ڈنڈا دیا ہمارا کو؟ کوئی بولتا ہے؟ نہیں بولے گا کوئی بھی۔ لیکن چلے کچھ بھی نہ کیا ہو، لیکن آپ نے ان کے 2 بندے تو مار دیے، کتنے 40 50 یا 100 آدمی ان کے پولیس والے زخمی کر دیے تھے ابھی 4 دن پہلے آپ نے، تو وہ چھوڑیں گے آپ کو؟ وہ بدلہ لے لیا انہوں نے آپ سے لے کر۔ بھائی یہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ تو ہم لوگ قوم فرقوں میں بٹے ہوئے، پھر ذاتوں میں بٹے ہوئے، تو بٹ ہے، تو ڈوگر ہے، تو جٹ ہے، تو آرائی ہے، تو فلاں ہے، تو ڈھمکا ہے، تو گجرا، تو ہم تو اس میں بٹے ہوئے۔ تو جن کے بندے مرے انہوں نے آپ سے بدلہ لے لیا، آپ کے بندے مار دیے انہوں نے، لے کر ہاں فائدہ کیا ہوا؟ حکومت کو سختی اس وقت کرنی پڑی ہے، جو میری انفارمیشن ہے اور جو میں سمجھتا ہوں، کہ جہاں انہوں نے ابھی ایک ہفتہ 10 دن پہلے یہ جو مولانا صاحب کے خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے سعد رضوی صاحب، انہوں نے مسلم لیگ نون کے جو وزیر تعلیم تھے، جو کہ رنگے ہاتھوں رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے تھے، ان کی ویڈیو آئی تھی، ان صاحب سے ملاقات کی، ان صاحب نے ان سے ملاقات کی، یہ ابھی ہفتہ پہلے کی بات، جس میں یہ اللہ معاف کرے مجھے روزے سے ہوں میں کہ میں وہ نیوز میں یہ لکھا، خیر میں اس کو نہیں آگے بڑھانا چاہتا، آئی ایم سوری، ان سے ملاقات کی انہوں نے، لکھا تصویر آئی ہے، اس کی ویڈیو آئی ہے باقاعدہ، اور جو کچھ بھی ہوا، اور اس کے بعد جو ہے نا تحریک میں گرمی آ گئی۔ اگر حکومت کا اور خادم رضوی صاحب کے درمیان ایک معاہدہ تھا اور گورنمنٹ حکومت اس سے لیت و لال سے کام لے رہی، تو یار آپ کو بھی تو کچھ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، آپ کے پاس بھی تو کچھ عقل ہے کہ نہیں ہے، کہ حکومت کیوں کر رہی ہے؟ اب دیکھیے حکومت نے اس وقت ان سے بات کر لی، جو پہلے وزیر داخلہ تھے بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب، اس کا پہلا نقطہ یہی ہے کہ جی حکومت اس آپ کے مطالبے کو کہ جی فرانس کے سفیر کو نکالا جائے، یہ اسمبلی میں پیش کرے گی، اور اگر تمام جماعتیں اس پہ راضی ہو جائیں گی تو وہ کریں گی۔ تمام جماعتیں شور کر رہی ہیں، پیچھے سے سب ہاتھ جوڑے کہ سر یہ اسمبلی میں مت لے کے آنا، مر جائیں گے ہم۔ ہاں کرتے ہیں تو مصیبت ہے، نہ کرتے ہیں تو مصیبت ہے۔ نہ کرتے ہیں اگر ہمارے تو گھروں پہ حملے ہو جائیں گے جتھوں کی صورتوں کے اندر، عاشق رسول ہمارے گھروں کو آگ لگا دیں گے۔ تو یہ کہانی چل رہی ہے اندرونی طور پہ۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، ایک وقت میں حکومت نے مصلحت کے طور پہ آپ سے بات کر لی، یار آپ بھی تو اسی ملک کے رہنے والے ہو، اسی ملک میں کھاتے ہو، اس ملک کے نام لیوا ہو، بہت شور کرتے ہو، تو اس ملک کو نہیں سمجھو گے؟ عقل نہیں آئے گی، سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو کس بات کی؟ نہیں جو ہم نے کہہ دیا تھا، جو ہمارے سے بات ہو گئی تھی بس وہ ہوگی۔ ارے یار کیا جہالت ہے، کیسی جہالت ہے۔ آپ کو یہ سوچو کہ اس کا اس ملک پر امپیکٹ کیا آئے گا۔ پہلے ہی ہم ہر طرف سے پٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ ہمارے پڑوسی بدماش کو موقع مل گیا، انہوں نے تو جو ہے نا وہ ہماری وردیاں پہنا کے فوجیوں کی، اور انہوں نے لوگوں کو کھڑا، ہم تو بارڈر چھوڑ کے آ گئے تحریک لبیک کے ساتھ دینے کے لیے، اور پولیس والے بھی آ گئے، فوجی وہ کدھر کے سارے کے سارے۔ یہ ہے 5th جنریشن وار، میڈیا وار جسے کہتے ہیں۔ ارے بھائی یار دنیا تمہارے کو کھیل رہی ہے، تم دنیا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہو، سمجھے؟ کیا چاہتے ہو تم اس ملک کو؟ کیا ویسی تباہی تباہ ہوا ہے یہ ملک، تباہی کی طرف جا رہا ہے، سدھرنے کا نام نہیں لے رہا۔ کبھی مولانا فضل الرحمان جلسے کرتے، جلوس نکالتے اور کرتے، کبھی نواز شریف ان کا ساتھ دیتی ہے مسلم لیگ اور ابھی نواز شریف نے آپ کو، اب وہ دیے یا نہیں دیے کچھ، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے آپ کو، لیکن ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کام کر لیا آپ کا۔ ان کو چاہیے خون، وہ خون مانگ رہے ہیں۔ اور پلس پھر کچھ ہمارے صحافی حضرات ہیں، اللہ معاف کرے ان کو بھی، کیا کہوں میں ان لوگوں کو، یہ جو 5-10 صحافی ہیں، ان کو عمران خان سے اور فوج سے وہ اللہ واسطے کا بیر ہے۔ حامد میر جیسے، طلعت حسین جیسے، سلیم صافی، یہ لوگ، اور ان جیسے اور بہت سارے جو ہے، ان کو اللہ واسطے کا بیر ہے۔ ان کو چاہیے ماڈرنزم، لبرلزم، عیاشی،
پیسہ، تفریح، دورے، گھومنا پھرنا، سمجھے نا، فری کے خرچے پر، اور وہاں پہ اپنے میڈیا سے 50 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے، تنخواہ شو کر رہے 5 لاکھ روپے پر مہینہ، لیتے 50 لاکھ ہے، شو کرتے ہیں 5 لاکھ روپے، ٹیکس دینے کو جان جاتی ہے، سمجھے نا، اور عوام کو لڑا رہے۔ آپ کو یاد ہوگا لال مسجد کے واقعے پہ جب جنرل مشرف نے اور جنرل چودھری شجاعت نے جب میٹنگز کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہی، یہ حامد میر تھے جو سب سے زیادہ شور مچایا ہوا تھا، حکومت کمزور پڑ گئی ہے جناب، دیکھیں ان دہشت گردوں کے پیچھے، ان میں تو ملٹی نیشنل باہر کے دہشت گرد ہیں، اس کے اندر ان کے پاس اسلحہ ہے، بم ہے ان کے اندر، ان کے پاس، اور حکومت کمزور پڑ گئی ہے، کوئی ایکشن نہیں کر رہی ہے ان کے خلاف۔ اور جس دن ایکشن کر دیا اس کے اگلے دن سے یو ٹرن لے کے دیکھیں جی ظلم کر دیا، بچوں کو، بچے بچیاں تھیں اندر، وہاں پہ جو ہے انہوں نے ان کو مار دیا۔ یہ سارا کام جنرل مشرف نے کیا ہے۔ ایسے مطلب یہ کہ ایسے منافق لوگ، اللہ معاف کرے، کہ اس میں صحافت کے اندر بیٹھے آ گئے ہیں کہ تو آپ ان کو، اور عوام کو بھڑکانے کے اندر میڈیا کے اوپر بیٹھ کے، میڈیا کے باہر، ایک ملک کی تباہی، ملک سے کوئی سنسیئر نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں ایک کڑوا گھونٹ لے، ان سب کو اڑا دے، جنرل ناصر نے جس طرح کیا تھا ترکی کے اندر اور مصر کے اندر، ان سب کو ایک ساتھ، یہ سیاستدانوں کو بھی اور یہ صحافیوں کو بھی اور یہ ججز کو بھی، سب کو ایک ساتھ اڑا دے۔ ارے یار کچھ عقل کے ناخن لو۔ آپ ایک سفیر کو نکالو گے تو کیا مل جائے گا اسے؟ تو اس سے کیا توہین رسالت ختم ہو جائے گی؟ یہ رک جائے گی؟ جو لوگ معذرت چاہتا ہوں، اس بات پہ جو صحافی ان کا ساتھ دے رہے، میں افسوس کا اظہار کروں گا ان لوگوں پہ، چاہے وہ سمیع ابراہیم ہو، چاہے وہ کوئی اور حضرات ہو، وہ صابر شاکر ہو، کہ جی حکومت کو جو ان کے معاہدے پہ ارے تم معاہدے، ارے آپ یہ تو سوچے وہ 340 گھرانوں کا خاندان کا کیا ہوگا؟ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے اس بات کو لے کر۔ کتنی افراتفری انارکی پھیلے گی اپنے، دنیا اس کو اڑا رہی ہے، لیکن مذاق بنا رہی ہے آپ کا۔ آپ نے اپنے لوگوں کو مار دیا، اپنے لوگوں کو، پولیس والوں کو، کیا گیا میسج دنیا میں؟ کیا میسج؟ کس کو نقصان ہوا؟ کاروبار بند ہوا ہے، روڈیں بند ہے، کس کا نقصان ہو رہا ہے اس رمضان کے مہینے میں، مبارک مہینے کے اندر؟ یار اگر سچے عاشق رسول ہو تو اس رمضان کے مہینے کی تو، مبارک مہینے کی تو وہ کرتے، عزت کرتے، کچھ ریسپیکٹ کرتے، کہتے کہ ہم رمضان کے بعد چلے جائیں گے۔ وہ تو بسیط ہے کہ ہم، کیونکہ وہ تو ایجنڈے کے طور پہ کام کر رہے ہیں، پیچھے سے جو ایجنڈا ملا ہوا ہے ان کو اس پہ کام کر، نہیں جی ہم 20 تاریخ کو پنڈی جائیں گے جلوس لے کر، جب دھرنا لے کے کریں گے پنڈی کے اندر۔ بتائیے آپ یار، تو اس کا مطلب صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اس ایجنڈے کے پیچھے کچھ لوگ، کچھ اور لوبیز کام کر رہی ہیں، کچھ پیسہ کام کر رہا ہے، کچھ ملک کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ اس ایجنڈے کے پیچھے گورنمنٹ کو پریشرائز کر کے مریم نواز کو ریلیز دے دیا جائے، مریم نواز کو نکال دیا جائے۔ آپ دیکھیے گا میری بات کو، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر گورنمنٹ کو یہ نہ پریشرائز کر کے، اور ان میں جو لوگ بھی شامل ہیں، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کون لوگ ان کے پیچھے ہیں، سمجھے نا، اس میں ہمارے بڑے بڑے ڈنڈا بردار لوگ شامل ہیں اس کیس کے اندر، اس کے پیچھے، اور وہ لوگ شامل ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں مریم نواز کو نکال دیا جائے، کیونکہ اگر مریم نواز رہتی ہے اور اس کے ایجنڈے کھلتے تو وہ پھر ان کے نام بھی آئیں گے سامنے، ان کے بھی آل اولاد کے نام آئیں گے سامنے، تو وہ چاہتے ہیں کہ نکال دی جائے لیکن مریم نواز۔ تو آپ دیکھیے گا اسی ہنگامے کے اندر جو ہے مریم نواز کو نکال دیا جائے گا، سمجھے نا، اور مریم نواز کو نکالنے کی تیاری ہے، آپ دیکھ لیجیے۔ اور یہ سارا کا سارا جو ہے گورنمنٹ نے اگر وہ رائیونڈ محل کو توڑنے کی بات کری، اس پہ بلڈوزر چلانے کی، تو یہ سارا کیس شروع ہو گیا، ہنگامہ شروع ہو گیا۔ تو کیا ہے، سمجھنے والوں کو تو سمجھنا چاہیے نا کہ پیچھے کون کام کر رہا ہے، اس کے پیچھے کہاں کیا کنسپائریسی چل رہی ہے۔
تو بھائیوں میرے ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے التجا ہے کہ اس ملک کے اوپر رحم کریں، تھوڑی سی عقل استعمال کریں، تھوڑا سا وہ لوگ جو ان مولویوں کی باتوں میں آتے ہیں کچھ تھوڑا سا اپنے بچوں کے اوپر اپنے اوپر خیال کریں، اور جو ہے نا اس رمضان شریف کے مہینے کی برکتیں سمیٹنے کی کوشش کریں، اللہ رسول کا نام لیں، اور اس دھرنوں سے اور اس ہنگامہ آرائی سے باز رہیں، اور ان بدماش سیاستدانوں کی باتوں میں ان کے پہ کھیلنے میں نہ آئے ان کے۔ اور ابھی مذاکرات چل رہے ہیں گورنر ہاؤس میں، سنا ہے سعد رضوی صاحب سے 2-3 ٹیمیں مذاکرات کر رہی ہیں، گورنمنٹ کی بھی، گورنمنٹ کے 2 مذاکرات ہو چکے ہیں، تیسری ٹیم گورنمنٹ کی شیخ رشید صاحب کی سربراہی میں آ چکی ہے، گورنر سرور ان کے ساتھ موجود ہیں، اور ایک علماء کرام کی ٹیم بھی آئی ہے، وہ بھی رضوی صاحب کو رام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ دھرنا اور یہ ابھی اس کو ختم کر دیا جائے، ہم بات چیت سے حل کریں گے موضوع پہ۔ اللہ کرے اللہ ان کو ہدایت نیک ہدایت دے۔ ابھی تک تو سنا وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا تو کچھ نہیں جا رہا، لیڈر کبھی نہیں مرتا، عوام مرتی ہے۔ لیڈر تو اندر جیل میں بیٹھا ہوا آرام سے، ان کو پہلے اندر پہنچوا دیا گیا لیڈر کو کہ تم تو سیف ہو بھائی، تم بچے ہوئے ہو، باقی مرے گی عوام مرے گی۔ وہ بول نہیں جی میں نہیں ماننا، میں نے نہیں دسنی ہے گل جی، میری 10 گل دسو، بس میری بات مانو تسی، اور کچھ نہیں ہونا ہے۔ تو یہ تو حال ہے، مولانا صاحب کا بھی یہی حال تھا، ان کے صاحبزادے کا بھی یہی حال ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اللہ ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے، اور وہ جو علماء کرام ان کے پاس آئے ہیں ان کی بات یہ رکھیں، عزت رکھیں ان کی، اور رکھیں۔ باقی دیکھیے جی اللہ جب ہدایت دے گا مجھے بھی، میں بھی اگلی ویڈیو کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔